اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا محمد وانا احمد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد صلاۃ و سلام تو بعد نہایتی واجب القدر خوش بخت مہربانو شمع رسالت دے پروانو اللہ کریم ترا آمنا مل بہنا اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر قبول فرماوے بندے نے چیز نے تواڈے سامنے اللہ دی بابرکت بے مثل اور بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیات دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے کما حق کہو رب دے قرآن تے اور امام الانبیاء دے فرمان دوتے اللہ اساں سارے کو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے وقت دے دامن وچ بھی گنجائش کوئی نہیں جتنی حضرات گھر وچ اپنا گھراں دی زینت بن کے بیٹھے نو گزارش ہے مسجد آوو اللہ دا گھر ہے اے تواڈی ذات نال آباد ہونا ہے اساں ہی ان کو آباد کرنا ہے اللہ اے دے توفیل سڑے گھراں کو آباد فرماوے جتنی حضرات تساں ہی جا دیو تے تشریف فرمائے وے ایک دفعہ نبی رحمت دی ذات درود و سلام دا نظرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم جڑی آیات میں تلاوت کیتی ہے اللہ رب العزت نے سب تو پہلا جڑا اعلان کیتے اللہ فرمیندے محمد الرسول اللہ جان عالم محمد الرسول اللہ یعنی سرکار دی ذات کو اللہ نے تمام کائنات ارضی واسطے اور سماوی واسطے نبی بنا کے رسول بنا کے کائنات ارضی وچ مابعوث فرمائے 1,24,000 کم پیش انبیاء آئین کہیں کو کہیں قوم دا شہر دا قصبے دا قبیلے دا برادری دا اللہ کریم نے نبی بنائے اور جڑے ویلے واری ہے تواڈے اور میرے لجپال آقا دی اللہ کریم نے تواڈے اور میرے نبی کو کائنات ارضی وچ کوئی ایہو جی شے نہیں جیندا نبی اور رسول نہ بنا کے بھیجا ہوئے رسول رحمت نے فرمائے میرے غلامو جی یا رسول اللہ فرمائے ما سوا کافر جن اور کافر انسان تو تمام چیزاں واسطے اللہ کریم نے میں محمد کو رسول بنا کے کائنات نازل فرمائے یعنی 1,24,000 کم پیش انبیاء انہاں کو اور جنہاں کو رسول بنائے اور جنہاں کو اپنا نبی بنائے انہاں دی نبوت اور رسالت کچھ قبیلے اور شہرے واسطے محدود ہے مگر تواڈے اور میرے لجپال آقا دی نبوت ہے جیڑی پوری خدائی وچ ہے جے تک خدا دی خدائی ہے او تک پوری کائنات ارضی دیوتے اور سماوی دیوتے تواڈے اور میرے لجپال آقا دی نبوت ہے اور اللہ کریم نے اس تو بعد اعلان فرمائے معہو اور تفسیر ابن عباس دے اندر لکھا ہوا ہے اس آیات دے
شان نزول دے اندر کہ اے معہو تو مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ کریم دے صاحبان دے وچوں سب تو بڑا صاحب عظیم جے کو اللہ نے قرآن وچ ذکر فرمائے جیندا او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مقدسہ ہے جیڑے کہ سفر وچ بھی حضر وچ بھی مشکل وچ بھی آسانی وچ بھی غربت وچ بھی امیری وچ بھی احد وچ بھی اور تمام جنگیں وچ سرکار دے نال رہن حتی الامکان کے مزار وچ بھی سرکار دے نال جلوہ گر رہن اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او ذات گرامی ہے اللہ کریم نے تواڈے اور میرے نبی کو رسول بنا کے بھیجے سماوی اور ارضی تمام مخلوقات دا اور انہاں دا صاحب اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مقدسہ کو بڑھائے اور 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے وچوں اے اعزاز صرف تواڈے اور میرے لجپال آقا کو ہیں کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان دے وچ جو چیز بھی ہے اللہ نے تمام دا نبی اور پیغمبر بنا کے رسول رحمت کو اس کائنات ارضی وچ مابعوث فرمائے اور محمد لفظ محمد علماء فرمائیں الذی یحمد حمدا بعد حمد محمد وہ ذات ہے محمد او ذات ہے جن دی ہر وقت تعریف کیتی ونجے جن دی تعریف محدود نہ ہوئے جن دی تعریف لا محدود ہوئے زمینیں تے بھی جن دا ذکر ہے آسمانہ دے ہوتے بھی جیڑی ذات دا ذکر ہے او ذات محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات ہے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے اپنی کتاب دے اندر کہ اساں انسانہ دی اجورت نہیں کہ اساں نبی دی تعریف اویں کروں جیویں کہ کرن دا حق بن دے یا کہ جو شان اللہ نے محمد عربی دی ذات کو عطا فرمائیے ہوں دے مطابق اساں اگر تعریف کروں اے ساڑے اندر اے جسارت نہیں اس واسطے کہ تواڈے اور میرے لجپال آقا دی جیڑی تعریف ہے اے سمندر ہے اور جڑیاں ساجاں زبانہ ہیں اے ایک کوزے ہیں اور ہنا وچ سمندر کے نہیں سما نہیں سکدا اس واسطے فرمیندن کہ اگر محمد عربی دی مکمل طور دے ہوتے جو اللہ نے انہاں کو شان و شوکت عطا فرمائیے اگر مکمل طور دے ہوتے کوئی ذات ہے ہوں دی تعریف کرنے والی تو وہ اللہ رب العزت دی ذات ہے جائیں اپنے حبیب کو بنایا بھی ہے اور پوری کائنات وچ بھیجا بھی ہے اور پوری کائنات دا پیغمبر اور رسول بھی بنا کے بھیجے اور ہوں دے مطابق اللہ اپنے حبیب دی خود تعریف بھی کر سکتے دنیا کائنات جہاں اور کائنات ارضی وچ شجر و حجر قاضی ایاز نے شفا شریف دے اندر لکھے کہ ایک یہودی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر تھے اور وہ آ کے عرض کریں دے حضور یہ جڑا سامنے والا درخت کھڑے اگر تساں ایک آواز دیو یہ تہاڈی بارگاہ وچ آ ونجے اور کلمہ سنا دے وے ول میرے شک و شبہات دی کوئی گنجائش نہ راسی باقی اور میں بھی اگر ان درخت نے تہاڈا کلمہ پڑھیا یا رسول اللہ والا میں بھی تہاڈا کلمہ پڑھ گیا انسان اور انہاں بزرگاں لکھے کہ جڑے ویلے اے دعویٰ کیتے اور سرکار نے فرمائے میں آواز نہیں دینا تو ون کے میرا پیغام دے اے درخت میری بارگاہ وچ حاضر تھی سی اور فرمیندن جڑے ویلے میں گیا ون کے درخت کو آواز دیتی ہے میں آنکھم تے کو دو جہانے دا سردار اور نبی آخر الزمان تو کسے دے پن آپ فرمیندن میرا پیغام دے ونا ہاں او ہلیے اور اپنے جڑھاں زمین تو جدا کیتے نس زمین کو چریندہ ہویا آ کے سرکار دے قدمین شریفین دے بوسے بھی کی نس اور اساں سنے کہ سرکار دا کلمہ تلاوت بھی فرمیندہ آپ فرمیندن اور مولا علی راوین کتاب یہ ہے لکھن والے قاضی ایاز ہے اور فرمیندن ایک دفعہ اسد سرکار دے نال تشریف فرما سے اور سرکار بھی سفر پہ کرے دیں اور اسد سرکار دے نال آواز آپ فرمیندن ایک بہت بڑی سریلی آواز اور بہت بڑی پیاری آواز آئی ہے وہ آواز کیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ آپ فرمیندن اسا پوچھنا کیتے حضور اے جڑی آواز آئی ہے بظاہر سا کوئی آواز دیون والا نہ دائیں نہ بائیں نہ مشرق نہ اگو نہ پچھو کوئی نہیں پیا نظر دا حضور اے کون ہے
مولا علی فرمیندن جڑے ویلے اسا پوچھنا کیتے امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلامو جی یا رسول اللہ، فرمایا اس سامنے والا پہاڑ دے دے پے ہو؟ جی حضور دے دے پے، فرمایا ان دی چوٹی دے دے پے ہو؟ جی حضور دے دے پے۔ آپ نے فرمایا ان دی چوٹی دے وچ ایک پتھر ہے، وہ پتھر جھوم جھوم تے میں محمد دی ذات تے درود و سلام بیٹھے پڑھ دے، جھوم جھوم تے میں محمد دی ذات تے درود بیٹھے پڑھ دے، جیندا شجر و حجر کلمہ پڑھن او تواڈے اور میرے لجپال آقا ہے۔ اور ہر نبی دا نام عظمت والا ہے اور برکت والا ہے اور رحمت والا ہے۔ علماء نے لکھے کہ مگر جو برکت اور رحمت اللہ کریم نے نام محمد وچ رکھی ہے، جو برکت اور رحمت اللہ کریم نے نام محمد وچ رکھی ہے، وہ بے کہیں نام وچ نہیں رکھی۔ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسرار الاولیاء دے اندر لکھ دیں، وہ فرمیندن کہ اللہ کریم نے جڑے ویلے قارون کو زمین وچ دھنسائے، قارون کو جڑے ویلے عذاب دیتے کہ وہ زمین وچ دھنسدا پیا، زمین وچ پیا ویندا، جڑے ویلے ان کو زمین وچ دھنسا دیتا گئے اور موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی دی وجہ تو جڑے ویلے چوتھے طبقے دے ہوتے پہنچے، جڑے ویلے طبقے چوتھے دے ہوتے پہنچے، چوتھے طبقے دی مخلوق مخاطب تھئیے، اے قارون دسا تو کیڑی وجہ تو اللہ نے تیرے تے عذاب نازل کیتے کہ تو زمین دے وچ دھنسایا ویندے؟ انہاں کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی کیتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کیتی ہے، جڑی وجہ تو اللہ نے میں کو اے عذاب۔ اور بزرگ لکھ دیں کہ جڑے ویلے انہاں فرمائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو اللہ کریم نے میں کو اے عذاب وچ مبتلا کیتے، آپ فرمیندن موسیٰ علیہ السلام دا الفاظ انہاں دے نا دی برکت انہاں دے منہ دے وچ آمن ہئی، اور اللہ کریم نے فرمایا رک ونجو اندے تے عذاب ختم کر جو، اے کوئی ہی چوتھے طبقے دے تے رہن جو، ہن عذاب اندے تے اٹھا کے نو میرا اللہ اے تاں تیرے نبی دی نافرمانی کیتی ہے۔ اور میرے رب الارباب نے فرمائے اے میرے نبی دی گستاخی بھی کیتی ہے، مگر اندے منہ دے وچ میرے نبی دا ذکر خیر آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دا نام نامی اور اس میں گرامی آئے، اور ہوں نا دی برکت دے نال میں اللہ اندے تو عذاب دے تو تخفیف پیا فرمینا، بس چوتھے طبقے وچ بھی رہن جو۔ اور بزرگ ہی جگہ دے تو رو پین، اور بزرگ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی جگہ دے تے آ کے رو پین، رومن دی وجہ پوچھئے، انہاں فرمائے لوگو اے امت مصطفیٰ تو آپ کو مبارک ہوئے کہ اے تا موسیٰ علیہ السلام دے نا دی اتنا برکت ہے، اور نام محمد دے وچ اللہ نے کتنا برکت اور رحمتہ رکھیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام دے نا دی اتنا برکت ہے۔ اور قربان ونجا اور بزرگاں نے عملیات دی کتاب وچ اور بہت سارے بزرگاں نے لکھے کہ جہیں اگر کہیں دے گھر بیٹا لڑکا پیدا نہ تھیندا ہوئے، بچہ پیدا نہ تھیندا ہوئے، اللہ پاک بیٹا نہ پیا رہندا ہوئے، تے جڑے ویلے حمل دے پہلے ایام ہوئن، یعنی پہلے دن گزر دے پہ ہوئن، اور خامند کو چاہیے کہ اپنی بیوی دے پیٹ دے ہوتے رکھے انگلی شہادت والی، اور لکھے کہ اے پیٹ دے وچ جڑا بچہ ہے اے جڑے ویلے پیدا تھیا میں ایندا نام محمد رکھے سا، اور ایندا نام لکھن ہوندے۔ اور علم بزرگاں نے لکھے کہ ہوں نا دی برکت نال جڑے ویلے ہی اوندے گھر کوئی بچے دی ولادت تھی سی، اللہ پاک کو نرینہ اولاد دے وچ بیٹا عطا فرمائے سی، یہ نام محمد دی برکت ہے۔ اور بہت سارے بزرگاں نے لکھے کہ روز معاشر اللہ کریم کوئی گال سمجھ آندی پہ تذر ہوچی آواز اللہ سبحان اللہ بولو تو سا میرے والے پاسے دیکھو بھائی اجاز صاحب دا اپنا کام ہے، انہاں اپنی خیر و برکت واسطے کیتا ہویا ہے، اللہ انہاں کو یہ بہترین اجر دے وے اور جزائے خیر دے وے، لوگے تک ساڑا پیغام پہنچے دن۔ اور بہت ساری علاقے وچ آئی میں مساجد کل ویندن ایک سلسلہ بڑھائے کہ بھی میرے طرفوں ذکر پہنچدا رہے ونجے تاکہ میں کو اللہ دنیا اور آخرت جہاں بھلائیاں عطا فرماوے۔ تو سا میرے والے پاسے توجہ کرے سو ذرا ایک واری گج وج کے سبحان اللہ۔ سرکار دے نام دی برکت عرض پہ کرے ہم کہ اللہ کریم نے تو سا سنیا ہو سے کہ توارے میرے لجپال آقا کو اللہ کریم نے پوری کائنات میں جو رسول بڑھا کے بھیجے، سرکاری میں جنگل والے پاسے ویندے پہ ہن ایک ہرنی قید تھئی پئی ہے، جالچ پھنسی پئی ہے، اور سرکار دی بارگاہ وچ مؤدبانہ عرض کرے دیے حضور میں کچھ چھڑواو، اگر تسا میری مراد کو پہنچے، اگر تسا میں کچھ چھڑوایا ول میں ویسا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے میں انہاں کو دودھ پلے سا، دودھ پلا کے واپس میں والا سا۔ فرمائے وعدہ پکا؟ جی حضور وعدہ پکا، میں ضرور آساں تواڈی بارگاہ وچ، میں اب آساں تواڈی زیارت بھی کرے ساں، ول تسا میں کو بلا شک ہی جالچ ولا قید کر دیوا ہے مگر ولساں ضرور۔ سرکار نے وعدہ کیتے، جڑے ویلے وعدہ کر کے سرکار نے کو چھوڑ دیتے جال وچوں، ادو چھوڑن ہاں ادو شکاری جڑا وہ یہودی وہ اپنے جال دیتے آئے،
وہاں کہ حضور اے کیا کیتے ہوئے؟ انہاں فرمایا وہ میرے نال وعدہ کر کے گئی ہے کہ میں واپس آؤں واپس لوٹ سا. عرض پہ کریں دم نا کہ سرکار شجر و حجر دے اور دنیا کائنات وچ جیڑی چیزیں اللہ کریم نے تواڈے اور میرے لجپال آقا کو پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے. جنگل دے جانور بھی بنے دے کھڑے. حضور میں ضرور آوے سا جڑے ویلے یہودی آنا ہوا کہ حضور تسا کیا کیتے چاہ؟ کمان چ نکلیا ہویا تیر اور جال چ نکلیا ہویا شکار بھی کہ نہیں واپس ولے. انہاں فرمایا تواڈے نال وعدے ہو رہن، رسول اللہ نال وعدے ہو رہن. اجن ایہو کلام پیا تھیندا اور یہودی نے وعدہ کیتے. وہاں کہ حضور اگر ہرنی تو ہاں کو پہچان گئی تے جان گئی، اگر وہ واپس لوٹ ہی ول جال وچ اور میری قید وچ بل میں کو بھئی تاخیر کرن دی ضرورت کوئی نہیں، میں ول تہاڈا کلمہ پڑھ گن سا، میں ول تہاڈا کلمہ پڑھ گن سا. اور کیا عالم ہاں اجن یہ گفتگو پہ تھیندی ہے. ہرنی آپ بھی گئی تکلی ہے جڑے ویلے دودھ پلا کے دس ول بالیں کو آکے جلو تو کو نبی دا دیدار کرا، جلو تو کو سرکار دا دیدار کراواں. اور سرکار ایک ہاتھ ہرنی دے سر دے ہوتے اور تاریخ والے لکھتے دوجا ہاتھ او یہودی دے سر دے ہوتے. قربان ونجا جن دے سر دے ہوتے نبی رحمت دا ہاتھ ہوئے تے ہاتھ بھی او جے کو آسمانے دا رب اپنا ہاتھ فرماوے. وہ ہاتھ دے کیا برکتاں ہو سن. اور سرکار جڑے ویلے کلمہ کھڑے پڑھیں دے ہو سن، سرکار جڑے ویلے کلمہ کھڑے پڑھیں دے ہو سن او یہودی کو او کیا عالم ہو سے کہ جنگل دے پرندے بھی درندے بھی چرندے دنیا کائنات دیا تمام چیزاں توارے اور میرے لجپال آقا دی تعریف کریں جا رہے ہیں. اور نام ہی ایسا عرض پہ کریں ہم کہ نام ہی ایسا علماء نے لکھے کہ ہر حرف دا میرے نائیں توڑا نائیں اگر اندہ ایک حرف نکال گنو الف کٹ گنو یا کٹ گنو با کٹ گنو تا کٹ گنو تو اندہ معنی تبدیل تھی ویندے. کائنات اردی وچ دو نا ہی ہو جین، ایک اللہ دا نا ہے دو جاؤں دے نبی دا نا ہے. انہاں وچ جتنی حرف بھی کٹ گنو انہاں دی نہ تا صفات چینج تھیندی ہے اور نہ انہاں دا معنی چینج تھیندے. انہاں فرمائے ول انہاں مثال بھی دیتی ہے کہ اگر لفظ اللہ ہے اگر ہندہ الف ہٹا جو تو ول للہ بڑھن دے. اور اللہ کریم نے قرآن مقدس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او اللہ جڑا زمین و آسمان دمان لکھے. اگر پہلا لام ہٹا گنو تو ول بچ دے لاہو. علماء نے فرمایا ول بھی اللہ کریم نے قرآن مقدس فرمایا لہو ما فی السماوات والارض. اگر دوجھا لام ہی ہٹا گنو ول صرف ہو بچ دے. ول بھی علماء نے لکھے کہ ول بھی اوندا معنی تبدیل نہیں تھیندا. اللہ نے قرآن مقدس وچ اپنی ذات کو ہو دے نال بھی پکارے. رب الارباب نے فرمایا انہو علی کل شیء قدیر. کہ او نائن جنہ دا معنی تبدیل نہیں تھیندا ذات محمد. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن محمد الرسول اللہ توڑے اور میرے لجپال آقا دی ذات مقدسہ. والذین معہو تو مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. دنیا وچ انسان کو ترے چیزاں بہت بڑیا محبوب ہیں. ذرا اچھی آواز اللہ سبحان اللہ بولو. مال جان اور اولاد. مال جان اور اولاد جیڑی آیات میں پڑھی ہے ہوندا دوجا جملہ میں تلاوت کیتے ہیں والذین معہو. والذین معہو تو مراد سیدنا صدیق اکبر رضی مفسرین نے فرمایا. اور مفسر بھی ہو جڑا اجن اپنی اماں دے پیٹ وچ ہا شکم میں عطا ہرے چہا اور رسول رحمت نے جن بارے بشارت دیتی ہے. فرمایا اے ام فضل جی یا رسول اللہ فرمایا جڑا تواڈے پیٹ دے وچ بچہ ہے اے میرے اللہ دے قرآن دا مفسر اور میری حدیث دا محدث پڑھتا ہے رسول اللہ نے فرمایا. اور مفسر بھی ایسا انہوں نے فرمایا والذین معہو تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. عرض پہ کریں تم کہ دنیا کائنات میں ترے چیزاں بہت بڑی پیارے ہیں مال اولاد اور اپنی جان. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم شخصیت ہیں جنہاں نے مال جان اور اپنی اولاد رسول اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑی ہے. اور آپ دا بیٹا ہے عبد الرحمن کیا آپ دا بیٹا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے عبد الرحمن. اور او ابو جہل دے طرفوں اور سیدنا صدیق اکبر سرکار دے طرفوں بدر دا میدان ہے. جڑے ویلے کلمہ پڑھ کے تے عبد الرحمن نے کہ اے ابا حضور میں ایک تو کو گال لسواواں جڑا میں ابو جہل دے طرفوں ہم اور تو محمد عربی دے طرفوں آویں تو میری تلوار دے زد دے وچ کئی وار رہی مگر محبت پدری بندے تے غالب آئیے میں او وار کو خطا کر چھوڑیے تاری جان بچا چھوڑیے.
اور سیدنا صدیق اکبر نے جڑا کچھ فرمائے ذرا توجہ فرمائے سو انہاں فرمائے اے تیرا کم ہا کہ تو اپنے قائد نال بے وفائی کیتی ہے اگر تو صدیق اکبر دی تلوار دی زد وچ ایک واری بھی آویں میں تو کو بیٹا نہ سمجھا میں تو کو قتل کر چھوڑا اس واسطے کہ میں کو نبی دی ذات کنوں بھئی کوئی شے محبوب کوئی نہیں جنہاں اپنا تن من اور تو سنیا ہو سے اور اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ ہندے ہوتے پڑھے سوں غار ثور دے ہوتے کہ صدیق اکبر اپنی ایڑی لاغ میں بیٹھے تھے وہ 600 سال دا عاشق کتنا 600 سال دا عاشق جڑے ویلے نبوت دی بھینی بھینی خوشبو آئی ہے وہ عاشق صادق بھی سرکار دے دیدار واسطے آئے اور سیدنا صدیق اکبر ایڑی دے کے بیٹھے نا وہاں کہ میں ایڑی نہیں ہوں ہٹاونی جڑا کچھ تو کرنا ہی کر گیا مگر ناگ نے ڈنگ مارے سرکار نے اپنا لعاب دہن لائے مگر سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت تو قربان ونیا سرکار دے آرام وچ خلل نہیں آونے سرکار دے آرام وچ والذین معه اشداء علی الکفار اس آیات دے جملے تو علماء نے لکھے کہ این تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مقدس آئی ایک بندہ حاضر تھا انہاں فرمایا حضور دو بندے اسا اے فیصلہ گن کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ گیا سے امیر المومنین سرکار نے تو فیصلہ فرمائے مگر اے منیندہ نہیں اے آدھے نبی صحیح جڑا فیصلہ کیتے اے ٹھیک کوئی نہیں ایمیں کریں دے عمر صحیح دی بارگاہ وچ جل دے ہیں جڑے ویلے امیر المومنین صحیح دی بارگاہ وچ آئیں آپ نے پوچھا نہیں کہ تہاڈا کام کیا ہے تے فیصلہ کیا ہے انہاں فرمایا نبی دا فیصلہ نہیں منیا آپ اپنے در دولت میں تلوار چاہتی ہیں آ کے سر قلم کر لیتے ہیں فرمائے جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے اون دا فیصلہ وال میری تلوار کریں دی اشداء علی الکفار رحماء بینہم تو مراد علماء لکھے کہ اے سیدنا عثمان غنی دی ذات ہے کہ ایسے رحم دل ایسے شفیق انسان جنہ اور مسجد نبوی کو تعمیر کرنے وچ سب تو وڈا ہاتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں زمین خریدی چندے دیتے مال ملایا مگر ایک وقت ہے باغیاں نے اپنے حراست گن گئے باغی بار ہوئے سلطنت بھی ہے قوم بھی ہے فوج بھی ہے طاقت بھی ہے تمام چیزیں ہیں بیاں مگر باغی سامنے کھڑے انہاں کے قوم نے عرض کی دے فرمایا حضور تارا ایک اشارہ چاہیدہ ہے انہاں باغیاں میں جو ایک بھی واپس لوٹ کے کہنوے سے مگر بک پیاس دی شدت برداشت کرے نہیں ہے نماز اپنے گھر وچ بیٹھے پڑھ دینا مگر رحم دل اتنا ہے اعلان بیٹھے کرے دینا یارو انہاں دے تے تلوار نہ چلا ہے میں عثمان تا خون دے سکدا مگر نبی دی امت کو میں خون ریزی دے وچ نہیں ڈال سکدا علماء فرمیندے رحمات مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات آپس وچ رحم دل اور کفار واسطے بڑے سخت اور طاقتور ہیں وہ امیر المومنین عمر سنگھ دی ذات اور رحم دل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ایک اور ذات دا بھی اللہ کریم نے ذکر کیتے قرآن مقدس وچ ایک باری ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور اللہ تو قرآن فرمائیں دے جیڑے یا رکوع وچ رہندن یا قیام وچ یا قعدہ وچ اور اللہ دی عبادت کریں جو ہے زندگی بسر کریں اس تو مراد علماء نے لکھے مفسرین کرام نے لکھے کہ او مولا علی دی ذات ہے آپ صرف وضو واسطے جڑ بازو چڑھاویں نا وضو واسطے چڑھا بازو چڑھاویں نا آپ دا رنگ فک تھی ویندا پیلا بہار تھی ویندا اب دیکھو پوچھے نہ لوگ یار تے کو کیا تھی گئے آپ فرماویں نا اس واسطے کہ میں بہت بڑے بادشاہ دی عدالت وچ حاضر تھی من والا ہاں اور میں ایک ایسی امانت کو ادا کرن والا ہاں پتہ نہیں میرے کو صحیح طریقے نال ادا تھیندی بھی ہے تو سنیا ہو سے کہ ایک وقت ایو جا بھی ہے کہ مولا علی دی پنڈلی دے وچ ایک جنگ دے وچ تیر لگے پنڈلی دے وچ تیر لگے اور بہت کوشش کی نے کو چھکن دی پھل وچ ٹوٹ گئے تیر نہیں نکلدا ایک بندے نے مشورہ دیتے اور فرمایا بس رک ونجو نہ چھکو مولا علی وضو کرے سن نماز پڑھ سن جڑے ویلے نماز وچ قیام وچ کھڑے ہومن تسا آ کے بھاویں پنڈلی کو پاڑ کے بھی تیر چھک گنو نا مولا علی ہٹے سن کائے نہ پنڈلی اس واسطے کہ انہاں کو نماز نال عشق جو اتنا ہے اور محبت اتنا ہے پیار اتنا ہے اور قوم نے کیا کیتے مولا علی سے نے نماز نہیں تھی ہے
اور آپ نے پنڈلی کو لوگاں چیرے وچو تیر دا پھل کڈیے جڑے ویلے تیر کٹ گئے جڑے ویلے نماز دا سلام پہ رہنے ڈٹے نے مسلے دے تے خون ہے پوچھنا پہ کریں دن اے خون کیڑی چیز دا ہے انہاں فرمایا حضور تارے پنڈلی دے وچو اسا تیر کڈیے تھے آپ نے فرمایا واللہ میں کو اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میں جڑے رب دی عبادت کڑا کرے نا میں کو ہوں رب دی عزت دی قسم ہے میں کو پتہ کہیں نہیں کہ کیڑے ویلے میرا تیر کڈے جن دی ریاضت اور تقوی اور طہارت دا ہی عالم ہوے جن دی نماز وچ اتنا لطف ہوے علماء فرمیندن کہ اس تو مراد مولا علی دی ذات ہے مگر اے او ہستیاں ہیں اور علم دا کیا عالم ہے یمن دا گورنر بڑھا کے ذرا ایک بار اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو یمن دا گورنر بڑھا کے بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دا قانون ہو رہی وے نبی دا قانون دیکھو کہیں کو جج بڑھاؤ تو پہلے پڑھیں دے وال امتحان نہیں بھی وال بندہ جج بن دے اور اے دربار نبوت ہے سب تو پہلے اللہ دے پیارے نبی نے کو جج بڑھائے فرمایا وانج میں تو کوئی یمن دا گورنر پہ بڑھے دا آپ نے فرمایا حضور میں قضا کرنا نہیں جاندا یعنی میں فیصلہ کرنا نہیں جاندا کوئی ہو جائے فیصلہ نہ ہوئے جڑا میرے کنو غلط تھی ونجے مولا علی سے نے جڑے ویلے اعراض کیتے نبی رحمت نے فرمایا میں محمد تے کو سینے نال لاواں میں محمد تے کو سینے نال لاواں اور سرکار نے اپنے سینہ تو ہر نال لاوے اور او سینہ جدا رب قرآن ذکر فرما علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک جن ذکر اللہ قرآن فرماوے اون سینے دے بارے مولا علی فرمیندن بس میں ون کے جن سینے نہ لگا اور اللہ کریم نے میں کو او علم عطا فرمائے اور کدیں کوئی ہو جائے فیصلہ نہیں آیا کہ میں کو مشکل لگدا ہوئے جیڑا فیصلہ ہی آندہ ہمیں کو حل کر چھڑیں دا ہم حتیٰ کہ ول قوم نے کیا انعام کیتے کہ جے کو نبی اپنے زمانے وچ گورنر بنا کے بھیجن ول صدیق اکبر تو گھن کے عثمان غنی تک سارے لوگ فیصلہ کیتے بھاویں خلافت ہوئے صدیق دی بھاویں خلافت ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب دی بھاویں خلافت ہوئے عثمان غنی دی گورنر اس مولا علی کو بڑھاونا ہے اس وقت کے انعام کچھ نبی نسین اللہ صدیق اکبر دی خلافت گورنر مولا علی عمر سین دی خلافت گورنر مولا علی عثمان غنی دی خلافت گورنر مولا علی جڑے ویلے مولا علی دا دور خلافت آئے کوئی بیا علی ہووے ہا تا گورنر بڑے ہا کوئی بیا ایہو جا علم والا ہووے ہا جو کو نبی سینے نال لا کے علم عطا فرماوے نا واہ جو کو نبی سینے نال لا کے علم عطا فرماویں ہاں کوئی ہو جا بیا مفسر قرآن کوئی ہو جا مدقق کے وقت کوئی ہو جا گورنر ہویا بل قوم نے فیصلہ کیتے فرمائے حضور بیا گورنر مولا علی جی لبڑا کوئی نہیں بس خلافت بھی تو آری ہوئے گورنر بھی صاحب ہو گورنر بھی تو صاحب ہو قربان ہو جا مولا علی توالی عظمت تو اس سرکار دے صحابہ دی زندگی دا طرز عمل ہے جے کو اللہ قرآن چ بار بار جنہاں اپنا تن من دھن اور دنیا کائنات دی اور آبادی پکدی پانی نال انہاں رسول اللہ دے دین دی حفاظت کیتی اپنے خون نال ہر جنگے وچ خون دے پھوارے پہ نکل دین اور آپس وچ رحم اللہ نے جو فرمایا رحماء بینہم ایک جنگ دے وچ شدید ضرورت تھی ہے پیاس لگی ہے شہداء کو جڑے ویلے پانی دا پیالہ پیش کیتا گئے ایک صحابی رسول دوجے واسطے عرض کرے نا وہ دا میرے سانس میں کچھ سانس اجن گھن سکدا میں کرو پانی دا پیالہ فلانے کول چاہ ونجو نہ تو ہوں کو زیادہ ضرورت ہوئے اور اللہ دے قرآن نے یہ واسطے فرمایا کہ رحماء بینہم آپس وچ تا بڑے رحم دلن مگر کفار واسطے بڑے طاقتور ہیں بہت بڑے طاقتور ہیں اور سخت دل ہیں اس واسطے کہ کفار دا فیصلہ صحابہ نے ایویں کیتے جی میں کرن دا حق بن دے کہیں قدم بھی سرکار دے صحابہ نے اور آپس میں اتنا رحیم دل اور پیاری طبیعت کے جنہ تاریخ تا کوئی یہ نہیں کر سکتی کہ سرکار دے صدیق اکبر تو گھن کے مولا علی تک اور اعلیٰ تو اعلیٰ صحابی اور سارے یقین ہے الحمدللہ اگلا جمعہ ساں پڑھاونا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت اور شان نال سارے صحابہ عظمت والے مگر جو شان اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے صحابہ وچ وال بیا کہیں کو نہیں عطا کی سرکار نے فرمایا اگر نبییں تو بعد اللہ میری بعد نبوت دروازہ بند نہ کرے نا وال امیر المومنین سے کو اللہ نبوت عطا کرے ہاں اے فرمانوی سبحان اللہ اسا اللہ دے قرآن کو بھی منے دے ہیں رسول دے فرمان کو بھی منے دے ہیں مگر صدیق اکبر دی جو شان اللہ دے نبی نے سا کو رسوائی ہے اور تسا وہ روایت سنی ہو سی کہ جڑے ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ حاضر تھے اور مولا علی سی بیٹھے ہیں
اور آپ نے تبسم فرمایا، پوچھنا کہ کھلے کیوں ہوئے؟ انہاں فرمایا حضور میں تو ڈٹھے میں کو نبی دا فرمان یاد آ گئے۔ کیا فرمانا؟ بھی نبی صحیح نے فرمایا جڑے ویلے جنتی لوگ ہیں اللہ فیصلہ فرمے سے وہ جنت چ ویسن، انہاں کو ٹکٹ مولا علی عطا فرمے سے، انہاں کو جنت دا ٹکٹ مولا علی عطا فرمے سے۔ اور مولا علی سے نے فرمایا صدیق میں کی میں دے سا ٹکٹ؟ حضور تسا دسوا وہ کی میں دے سو؟ فرمایا میں کو اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق علی جی یا رسول اللہ، فرمایا جڑے ویلے جنت دا ٹکٹ ونڈاویں دل والے پاسے توجہ کری، جڑے دل وچ میرے یار صدیق دی محبت ہوے جنت دا ٹکٹ ہوں کو عطا فرما جو، جنت دا ٹکٹ بھی ہوں کو دیویں جندے دل وچ صدیق اکبر دی محبت ہوے، سرکار دا پیار اور محبت اللہ سکو عطا فرماوے، سرکار دی تابعداری دی اللہ توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہ حضرات نے سنتا دا